الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، آج کا جو سبق ہے نا وہ شروع ہوگا اللہ تعالیٰ کے نام سے کہ اس کو کب موٹا اور کب باریک کریں گے. پچھلی دفعہ بھی یہ تھوڑا سا پڑھا تھا، لیکن آج دوبارہ ہم نے لفظ اللہ کے دو نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ان سے پہلے زبر ہوگا نا، کسی بھی حرف پر زبر ہوگا یا پیش ہوگا تو لفظ اللہ کے نام کو ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے. جیسے اللہ، اللہ، اسی طرح یعلم اللہ. یعلم اللہ. ہاں جی، اگر دیر آ گئی ہے تو اسے باریک پڑھیں گے. بڑی جو ہے نا وہ معروف سی مثال ہے جو جملہ شریف ہمارے کر سکتے ہیں. تو بسم اللہ، بسم اللہ، اسی طرح الحمد للہ. الحمد للہ. اچھا جی، لفظ اللہ کو موٹا یا پر کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ پچھلے پر بتایا تھا کہ اس میں جلالت ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے لفظ اللہ جو نام ہے اس کو موٹا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور دیر کے بعد لفظ اللہ کو موٹا اس لیے نہیں کیا جاتا، اس کی خوبصورتی جاتی رہے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے جب زیر آ جائے لفظ اللہ سے پہلے تو اسے باریک پیچھے شور آ رہا ہے. یہ کوشش کریں کہ یہ شور ختم ہو. یہ مائک جو کھول دیتے ہیں برائے کرم مائک نہ کھولا کریں. اچھا جی، یہ دیکھیں ان الفاظ میں اکثر جو ہے نا وہ بندہ پزل ہو جاتا ہے. جو جامع مشق نمبر 14/64 ہے، اس میں نام کی تفخیم و ترقیق. ٹھیک ہے، میں نے پہلے جس طرح عرض کیا لفظ اللہ کے دو نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک لام والا لفظ اللہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی یہ دیکھیں پہلا جو ہے نا اس کے دو کنگرے ہیں نا، تو یہ لفظ اللہ ہے جیسے اللہم، لیکن اگلا جو ہے اس کا ایک لام ہے لکھا ہوا. ٹھیک ہے، ما ولاہم. ٹھیک ہے، اس سے اگلا یہ لفظ اللہ ہی ہے، لیکن اس سے پہلے زیر ہے لہذا اسے باریک پڑھیں گے. جیسے قولی اللہم. ٹھیک ہے، اسی طرح اگلا لفظ ہے قالوا اللہم، یہ بھی لفظ اللہ ہے. اگلے دونوں جو لفظ ہیں، شور آ رہا پیچھے سے، اگلے جو دونوں لفظ ہیں یہ لفظ اللہ نہیں ہے بلکہ سادے لام ہے. سادے لام کا کوئی جو ہے نا قاعدہ نہیں، اسے باریک ہی پڑھا جائے گا. آگے را کی تفخیم کے عمومی قواعد. ٹھیک ہے، یعنی را کو کب موٹا کیا جائے گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا کیا جائے گا. اور موٹا اس لیے کیا جائے گا کہ یہ اس کی صفات عارضہ میں آتا ہے، اور تجوید نام اس چیز کا ہے کہ ہر لفظ کو، ہر حرف کو اس کی ساری صفات کے ساتھ اس کے مخرج سے نکالنا، صفات لازمہ ہو یا عارضہ، ان سب کو ادا کرنا، یہ تجوید ہے. تو اس کو آپ باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرام غلطی تو نہیں ہوگی، لیکن اس سے بچنا بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، تو جتنا ہو سکے اسے بہتر سے بہتر کر کے پڑھنا چاہیے. ابھی دیکھیں پہلا لفظ ہم پڑھتے ہیں جس طرح ذا، کا، کا، رو، را، ہو، ہو، ذکرہ، ذکرہ. یہاں پہ لفظ جو حرف را ہے اس سے موٹا کریں گے چونکہ اس کے اوپر زبر ہے. اسی طرح نیچے آ جائیں تو یہ وَنَمِيرُ، یہ جو لفظ ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پڑھیں گے و، و، ن، ن، می، می، رو. رو.
ونمير. ونمير. आपको ना एक एक या दो दो लफ्ज सिर्फ इसीलिए पढ़ाए जाते हैं कि सारी मशक आप खुद करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारी मशक बाद में खुद भी करते होंगे, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी, किसी बच्चे ने भी अभी तक कोई एक दो लफ्ज रिकॉर्ड करके बाद में पूछने के लिए या जो है ना सुनाने के लिए कि हमारा ठीक भी है या नहीं, कोई नहीं भेजा किसी ने। तो कोशिश फरमाएं कि ये भेजें, ताकि आप कोई अगर गलती, अगर तो ठीक है तो फिर तो वैसे ही ठीक है, लेकिन अगर कोई गलती हो तो वो दूर हो जाती है ना। कोशिश किया करें लाजमी जो है ना ये रिकॉर्ड करके भेज दिया करें वॉइस मैसेज पे, तो मैं वो देख के तो इंशाल्लाह आप लोग को कर दिया करूंगा। दो चीजें हो गई ना, एक तो ये कि रा के ऊपर जबर हो या पेश हो तो रा मोटी होती है। दूसरी ये कि रा से पहले जबर हो या पहले पेश हो तो फिर भी रा मोटी होती है। जैसे ये दोनों लफ्ज हम पढ़ लेते हैं ऊपर नीचे वाले, और हमू और कुरआन पढ़ेंगे। और और ह ह मु मु और हमू। अरहमु। कोशिश करें कलकला ना हो, और ये गलत है। और हमू अरहमु। जी, जबान अपने मखरज पे लगी रहे रा में, और आगे से हा भी अदा हो जाए। जी। इसी तरह नीचे पढ़ेंगे कुर कुर आ आ नुन नुन कुरआनुन। कुरआनुन। शाबाश। अभी इससे नीचे वाले दो लफ्ज हम देखेंगे। अभी एक और चीज है कि रा वक्फ की वजह से साकिन होती है बाज औकात, ठीक है, यानी रा पे वक्फ कर रहे हैं और उसे साकिन कर रहे हैं, ठीक है, जी। और उससे पहले वाला हरफ पहले ही साकिन है। रा हो गई साकिन वक्फ की वजह से, उससे पहले वाला जो हर्फ है वो पहले ही साकिन है। अभी क्या किया जाए, अभी उससे पहले वाला हर्फ देखेंगे, अगर उसके ऊपर जबर है या पेश है तो रा मोटी, अगर जेर है तो रा बारीक होगी। जैसे वल वल फज फज री। री। हाँ, अभी जब रा के नीचे जेर पड़ रहे हैं ना, तब रा को बारीक किया जाएगा। अभी इसका एतबार किया जाएगा कि अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, लेकिन जब वक्त करेंगे वक्त में ये पूरा हो जाएगी। जैसे वल फजर। वल फजर। इसी तरह व व हुम उम रुन रुन व हुम। व उम्र। ठीक है, अभी नीचे आ जाए रा की तरकीब के अमूमी कवाइद, ठीक है। अभी रा के नीचे जेर है तो रा बारीक, जिस तरह के मैंने पहले भी अर्ज किया, इसी तरह रा से रा के बाद वाले रा से पहले अगर जेर है तो फिर भी रा बारीक होगी। और इसी तरह रा वक्फ की वजह से साकिन है, उससे पहले वाला हर्फ वैसे पहले ही साकिन था, और उससे पहले जेर है, फिर भी रा बारीक पड़ी जाएगी। पहले जो है ना ऊपर से नीचे तीनों जो है ना लफ्ज पढ़ लेते हैं। पढ़ेंगे री री जा जा लुन लुन रिजालुन। रिजालुन। इसी तरह मीर मिर या या तिन। तिन मीर या तिन। मिर या तिन जिद जिद जिक जिक री री जिद जिक्र जिद जिक्र
جی اچھا آگے را کی تفخیم و ترقیق کے عام قواعد سے مستثنا کلمات. ٹھیک ہے، یہ کچھ الفاظ اس طرح کے ہیں کہ حتیٰ کہ وہاں پہ را پر ہونی چاہیے یا باریک ہونی چاہیے، لیکن وہ خلاف قاعدہ پڑے جا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ را جو ہے نا. جی تو یہ کچھ الفاظ ہیں جس طرح یہ اوپر والی یہ ایک تو ہے نا جو انہوں نے مثال دی ہے، اس سے نیچے آ جائے یرتابو، یہاں سے یہ جو دونوں لائنیں ہیں یہ سمجھ لیں بھی ایک ہی لفظ ہے، ایک کو پورا انہوں نے لکھ دیا پیچھے سے ملا کے اور ایک کو وہیں سے شروع کیا ہے. تو دونوں حالت میں یہ جو را ہے یہ پر پڑی جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ را سے پہلے جو زیر ہے نا یہ زیر جی اصلی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ زیر اصلی نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ را جو ہے نا پر پڑی جائے گی. پر حتیٰ کہ را سے پہلے زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ را کو پر اس لیے کیا جائے گا تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو زیر ہے را سے پہلے جو آئی بھی ہے یہ اصلی نہیں. ٹھیک ہے، عرضی تو پڑھیں گے ایر نہیں، اس کو پوری پڑھیں گے، پہلے پڑھیں گے ایو ایر تا تا بو بو ایو تابو. ایر تابو. را کو یہاں پہ موٹا کیا جائے گا حتیٰ کہ اس سے پہلے زیر ہے، وہ اس وجہ سے کہ یہ جو زیر ہے یہ اصلی نہیں بلکہ عارضی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح اس سے جو نیچے والا لفظ ہے میو تابو، یہ بھی ایک ہی چیز ہے، اوپر اور نیچے والا دونوں ایک ہی لفظ ہے. اچھا ابھی اس سے نیچے دیکھیں قاف کے نیچے جو زیر ہے یہ ہے تو اصلی ہے، لیکن پھر بھی را کو موٹا پڑا جائے گا. وہ اس وجہ سے کہ را کے فوراً بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی لفظ میں ہو تو را کو موٹا کیا جاتا ہے اگرچہ اس سے پہلے زیر ہو. ٹھیک ہے، را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو اور را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی لفظ میں ہو تو پھر بھی را کو موٹا کیا جاتا ہے. جیسے ایر تو سن سن سن. قیر تو سن. ہاں جی، ابھی اس سے نیچے والا لفظ دیکھیں، یہاں پہ را ساکن ہے، وقف میں را ساکن ہوگی، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو قاعدے کے مطابق تو اسے موٹا ہونا چاہیے جس طرح کہ پہلے آپ نے پڑھ چکے ہیں. لیکن جی را ساکن ہو اس سے پہلے یا ساکن آ جائے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. را ساکن ہو اس سے پہلے یا یا ساکن آ ساکن. جائے، اس سے پہلے پھر ہاں اس سے پہلے نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا ہے، را کو باریک ہی کیا جائے گا. جس طرح بل بل خوئی خی ری ری بل خویر. بالخیر. ہاں جی، را کو یعنی یہاں پہ باریک بھی پڑھا جائے گا. اسی طرح اگلا بھی لا غیر اور آگے لا خبیر لا نقیر، یہ سارے ایک جیسے لفظ ہیں. اللہ یہ قرآن سے. اچھا جی، ابھی یہ جو مشق ہے نا جامع مشق نمبر 15/68، جی اس کو آپ نے خود جو ہے نا وہ پڑھنا ہے. اس میں ساری چیزیں جو ہے نا وہ مکس ہو کے ہیں اوپر والا سارا. ٹھیک ہے، جی ابھی اگلا جو سبق ہے اگر آپ کے پاس کاپی پینسل ہو نا تو آپ اسے پاس رکھ لیں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. جی اچھا یہ مد کا بیان ہے.
اس کو تھوڑا سا آپ نے غور سے جو ہے نا وہ سمجھ لینا ہے. حروف مدہ 3 ہے. کتنے ہیں؟ 3. حروف مدہ 3 ہے. ٹھیک ہے. الف، واو اور یا ساکن ما قبل حرکت موافق، یعنی الف، واو اور یا ساکن ہو اور ان سے پہلے جو ہے نا ان کے مطابق حرکت ہو، یعنی زبر جو ہے نا وہ الف سے پہلے، یا اس سے پہلے زیر ہو اور واو سے پہلے پیش ہو. پیش. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کے مطابق حرکتیں ہیں. اگر آپ یہ یا ساکن، واو ساکن اور الف، الف تو ہوتا ہی ساکن ہے ہمیشہ، الف کبھی بھی متحرک نہیں ہوتا. تو ان کی جو ان کو اگر زیادہ لمبا نہ کریں، بالکل تھوڑا سا کریں. جیسے یہ آ لکھا ہوا ہے نا پہلا آ، جی تو اگر میں اس سے زیادہ لمبا نہ کروں اور صرف پڑھوں آ، تو کیا پتا چلے گا کہ یہ کیا پڑھی جا رہی ہے؟ جی صرف زبر پتا چل رہا ہے نا کہ صرف زبر پڑھی جا رہی ہے. اسی طرح جی تو، یہ تو ہے، اس کو لمبا کرنا ہے کیونکہ پیش کے بعد واو ہے. لیکن اگر اسے میں لمبا زیادہ نہیں کرتا اور تو پڑھتا ہوں تو صرف یہاں پہ پیش پڑھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یعنی یہ الف، واو یا ساکن ہو، ان سے پہلے ان کے مطابق حرکت ہو تو یہ پھر حرف مدہ بنتے ہیں. اور الف کا ہمیشہ یاد رکھیں کہ الف جو ہے نا وہ ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے. الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. ساکن ہوتا ہے. اس کے اوپر کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. اگر کوئی آ جائے تو وہ الف الف نہیں ہوتا، الف کی شکل میں حمزہ ہوتا ہے. جی اور ہاں جی، تو باقی واو سے پہلے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ حرف مدہ ہوتا ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ حرف مدہ ہوتی ہے. اچھا، ان کی جو مقدار ہے نا، اصل مقدار ہے وہ ہے ایک الف. ایک الف تک آپ ان کو لمبا کر سکتے ہیں. جیسے تو، نی، تو، نی. اور ایک الف کی مقدار میں خیال سے میں نے پہلے سبق میں بتائی تھی کہ بند انگلی کو نہ زیادہ تیزی سے کھولنا اور نہ ہی زیادہ آہستگی سے کھولنا، بلکہ درمیانی سپیڈ میں کھولنا، یہ ایک الف کی مقدار ہے. تو ایک الف کی مقدار ان حروف کو لمبا کیا جائے گا جب زبر کے بعد الف ہو، پیش کے بعد واو ہو اور نون زیر کے بعد یا ہو، اور یہ تینوں حرف یعنی الف، واو اور یا یہ ساکن ہو تو یہ حرف مدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس مد کو کہتے ہیں مد اصلی. کیا کہتے ہیں؟ مد. مد اصلی. اچھا، ابھی دو سباب مد کے اگر آپ زیادہ لمبا کرنا تو یہ دو چیزیں ہوں گی تو آپ زیادہ لمبا حرف مدہ کو کر سکتے ہیں. وگرنہ ایک الف سے بڑھائیں گے تو یہ لحن جلی میں شمار ہوگا کیونکہ اس میں حرف کا بڑھانا لازم آئے گا. بات سمجھ میں آئی؟ جی آ گئی. اگر کسی حرف مدہ کو آپ لمبا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے حرف مدہ کے بعد. اگر وہ ہوں گی تو آپ حرف مدہ کو زیادہ لمبا کریں گے، وگرنہ آپ نہیں کریں گے. ایک ہے حمزہ، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اور دوسری وہ چیز ہے سکون. حرف مدہ کے بعد یا حمزہ ہو یا پھر سکون ہو، کوئی حرف ساکن ہو تو اس حرف مدہ کو ہم لمبا کر سکتے ہیں، وگرنہ ہم کبھی بھی کسی بھی حرف کو زیادہ لمبا نہیں کریں گے. جیسے پہلی مثال مد اصلی کی دیکھ لیں، تو، نی، تو، نی. ان کو زیادہ لمبا ہم نہیں کر رہے کیونکہ الف کے بعد دیکھیں نہ تو حمزہ ہے اور نہ ہی کوئی حرف ساکن ہے، بلکہ تا ہے اور تا کے اوپر بھی پیش ہے. ٹھیک ہے. لہذا اس کو ہم لمبا نہیں کریں گے. اسی طرح اگلا لفظ دیکھ لیں، نوحیہا. یہاں پہ بھی واو کے بعد ہا ہے اور ہا کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. ہا ساکن ہوتا نا تو پھر اس پہ کوئی مد ہو جاتی، اور ہا کی جگہ حمزہ ہوتا ہے پھر بھی کوئی مد ہو جاتی. نہ ہی یہاں پہ حمزہ ہے اور نہ ہی ہا ساکن ہے، تو یہاں پہ کوئی بھی مد نہیں ہوگی سوائے مد اصلی کی، یعنی اس کی اپنی اصل جو مقدار ہے اس کتنا
یعنی ایک الف کے جتنا اسے لمبا کر کے پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے. جی ٹھیک. ابھی اگلی جو مادہ ہے اس کا نام ہے مد متصل. مد متصل میں یہ ہوتا ہے کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ ہوتا ہے اس میں, اور حمزہ اسی لفظ میں ہوتا ہے, یعنی ایک ہی لفظ میں حمزہ اور جو ہے نا حرف مدہ دونوں جمع ہوتے ہیں. حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہے اور اسی لفظ میں ہے تو یہ مد متصل ہے. دوبارہ سن لیں کہ حرف مدہ ہو اور حرف مدہ کے بعد حمزہ ہو, بات تو ہوگی. ابھی کون سی ہوگی یہ ہم دیکھیں گے کہ حمزہ جو ہے نا یہ کون سے جو ہے نا وہ لفظ میں, اسی لفظ میں یا اگلے لفظ میں. اگر اسی لفظ میں ہے تو یہ مد متصل ہے. ٹھیک ہے. جس طرح شرکاء, اس کو 2 الف, 2.5 الف, 4 الف تک ہم لمبا کر سکتے ہیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. ہاں جی. ابھی اس سے اگلا لفظ دیکھیں, نسائکم, اس میں حرف مدہ کے بعد حمزہ ہے اور اسی لفظ میں ہے. نسائکم ایک پورا لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی پھر مد متصل ہی ہوگی. جی. آگے آ گئی مد منفصل. مد منفصل یہ زیادہ تر اس میں جو آتا ہے نا حمزہ, وہ الف کی شکل میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ جی. تر جو حمزہ آتا ہے وہ الف کی الف شکل میں آتا ہے یہاں پہ. ہاں جی. ابھی سب سے پہلا دیکھیں, لا اب روحو, لا اب روحو. ابھی انہوں نے دیکھیں نا کتنا یہ لا کو ایک ڈبے میں نیچے بنایا ہوا ہے, ڈبا سا بنا ہوا ہے, اور اب روحو کا الگ ڈبا ہے وہ اس میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں جو لفظ ہیں یہ الگ الگ ہے. یعنی حرف مدہ ایک لفظ میں ہے اور حمزہ جو ہے نا وہ دوسرے لفظ ہے. تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو کہ حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں نہ ہو بلکہ دوسرے اگلے لفظ میں ہو تو وہ مد منفصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ مد منفصل ہوتی منفصل. ہے. جی. دوبارہ دیکھ لیں, اگر حرف مدہ کے بعد نہ حمزہ ہو نہ کوئی حرف ساکن ہو تو وہ مد اصلی ہے, وہ مطلب اپنی اصلی مقدار کتنا اسے پڑھیں گے. اگر حمزہ ہے اور اسی لفظ میں ہے تو یہ مد متصل ہوگی. اگر حمزہ ہے اور دوسرے لفظ میں ہے اور اگر اس کی شکل بشکل الف ہے تو وہ مد منفصل ہوگی. سمجھ آ گئی؟ جی. اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ بھی پوچھ سکتے ہیں. چلے آگے دیکھتے ہیں مد لازم. جی. کیا لفظ ہے؟ مد لازم. لازم. ہاں جی. ابھی اس مد میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد حرف مدہ کے بعد سکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے کافتن, یہاں پہ سکون ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. جی. سکون ہے لیکن نظر نہیں آ رہا. نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلا ہم نے ایک سبق پڑھا تھا, میں آپ کو دوبارہ دکھا بھی دیتا ہوں شاید کہ آپ کو یاد ہو. اس میں نے کہا تھا اس پہ خاص توجہ کر لیں, اور وہ سبق یہ والا تھا, اسکرین میرے خیال سے شو ہو رہی ہوگی, اب با والا. ٹھیک ہے. تو یہ مل کے اب با ہو گیا. ٹھیک ہے. جی. یعنی ہر حرف جو مشدد ہوتا ہے وہ ایک دفعہ ساکن اور ایک دفعہ متحرک ہوتا ہے, اور انہیں ملا کر جو ہے نا ادغام مثلین کے قاعدے کے مطابق انہیں ایک لفظ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم نے مشق پڑھی تھی, مشق نمبر 1/47, اس کے مطابق جو ہے نا وہ حرف ساکن بھی ہے اور متحرک بھی ہے. ہاں جی. یہ آ گیا کاف فتن, کاف فتن.
ٹھیک ہے، یعنی حرف مدہ کے بعد فا ساکن ہے، فا ساکن ہے، اور فا خود بخود ساکن ہے، اسے ہم نے ساکن نہیں کیا۔ مد لازم کی جو نا وہ تعریف سن لیں کہ مد لازم اسے کہتے ہیں کہ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، عارضی نہ ہو، سکون اصلی ہو، یعنی وہ خود بخود ساکن ہے، ہم نے اسے ساکن نہیں کیا، تو وہ جو مد ہوتی ہے وہ مد لازم ہوتی ہے۔ اگر حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، عارضی نہ ہو، تو وہاں پہ جو مد ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مد لازم۔ لازم کا جی، اسی طرح اگلا ایک لفظ پڑھیں گے، یو یو واد، واد دو دو نا، نا یوادون، یوادون ہاں جی، اس میں جو ہے نا طول ہوتا ہے، صرف طول کی مقدار ایک قول کے مطابق 3 الف اور دوسرے قول کے مطابق 5 الف ہے، یعنی اس کو کم از کم جو لمبا کرنا ہے وہ 3 الف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب سے لمبی والی مد ہے، ٹھیک ہے، جی اس میں کم از کم 3 الف آپ نے مد کرنی ہی کرنی ہے۔ اسی طرح اگلے سارے بھی حروف ہیں، الفاظ ہیں، آپ لوگوں نے یہ بھی پڑھ لینے۔ ابھی یہ جو میں زوم کرنے لگا ہوں، یہ والا جو لفظ ہے قاسیم میم، یہ آپ سب کی مشق ہے، اس کے اوپر ویسے لکھا ہوا بھی ہے، لیکن آپ لوگوں نے اس لفظ کو سمجھنا اور بتانا ہے کہ یہاں پہ کہاں کہاں پہ مد ہے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کر کے اور مجھے جو ہے نا پرسنل میں میسج کرنا ہے اور بتانا ہے کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ جی ٹھیک ابھی مد لین لازم وہ ہوتی ہے کہ حرف لین کے بعد جو ہے نا سکون اصلی ہو۔ حرف لین کیا ہوتا ہے کہ واؤ اور یا ساکن ہو اور ان سے پہلے زبر ہو تو وہ حرف لین ہوتا ہے، جیسے باؤ، دو، سی، جئی وغیرہ، ہم نے اس کے بھی پیچھے مشق ایک جو نا وہ پڑی ہوئی باقاعدہ حرف لین کے اوپر۔ ابھی اس میں دیکھیں کاف، کاف پہ کون سی مد ہے؟ یہ حروف کے اندر مدیں ہو رہی ہیں نا، کاف، یہاں پہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے، دیکھیے حرف مدہ ہے، الف کے بعد فا ساکن ہے اور پہلے سے ساکن ہے، ہم نے اسے ساکن نہیں کیا، تو جو حرف خود ساکن ہو یعنی اس کا سکون اصلی ہو اور اس سے پہلے حرف مدہ ہو تو وہ مد لازم ہوتی ہے۔ ابھی جی ہا یا یہاں دونوں پہ مد اصلی ہے، یعنی اپنی اصلی مقدار کے مطابق پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے بعد مد کا سبب نہیں ہے، الف کے بعد یا ہے اور یا کے بعد یا کے اوپر بھی زبر ہے یا ساکن نہیں ہے، اور الف کے بعد عین ہے، عین بھی مفتوح ہے، ٹھیک ہے، ساکن نہیں ہے۔ ابھی عین، یہاں پہ جو مد ہو رہی ہے یہ مد لین لازم ہے، لین لازم ٹھیک ہے، جی ہاں جی، وہ کس طرح کہ حرف لین کے بعد سکون اصلی ہے، جس طرح کہ پہلے بھی بتایا، ٹھیک ہے، حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو وہاں پہ جو مد ہوتی ہے اس مد کو کیا کہتے ہیں؟ مد لین لازم لین لازم۔ اور اسی طرح صاد، طیب صاحب بتائیں پھر صاد پہ کون سی مد ہوگی؟ مد لازم شاباش، گڈ۔ آگے مد عارض، سکون کی دو قسمیں ہیں نا، ایک سکون اصلی ہے اور دوسرا سکون عارضی ہے۔ سکون اصلی ہو حرف مدہ کے بعد تو وہاں پہ ہونے والی مد کو کہتے ہیں مد لازم، اور اگر سکون عارضی ہو تو وہاں پہ مد جو ہوتی ہے اسے مد عارض کہتے ہیں۔ جس طرح کہ پہلا ایک لفظ دیکھ لیں، فیہا سلامن ہے اصل میں، ٹھیک ہے، فیہا سلامن ہے نا، لیکن جب جی وقت کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ فیہا سلام، یعنی میم کو ہم اپنے طور پہ خود ساکن کر رہے ہیں۔ اگر اس کو ملا کے پڑھا جائے نا آگے، فیہا سلامن ہیا، تو پھر تو یہ
پیش جو دو پیشیں ہیں یہ تنوین ہے یہ پڑھی جائے گی، لیکن اگر وقف کریں گے تو یہ ساکن انہیں کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ بات جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو اس کا سبب ہے نا مد کا سکون، یہ بالکل ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یعنی اگر ملا کے پڑھیں گے تو اگلا یہ جو ہے نا وہ پیشیں جو ہے نا وہ پڑھی جائیں گی، اگر رک جائیں گے تو اسے پھر ساکن کریں گے. یعنی یہ سکون عارضی ہے، اور یہاں پہ جو مد ہوگی وہ مد عارض ہوگی. اور اس کو پڑھیں گے فیہا سلام، تو کیا پڑھیں گے فیہا سلام. اسی طرح لیوم الحساب، تو کیا پڑھیں گے لیوم الحساب، یہ مد عارض ہے. سمجھ آ رہی؟ جی. حرف مدہ کے بعد مد کا سبب سکون اصلی ہو تو مد لازم، اور سکون عارضی ہو تو مد عارض. عارض. اچھا، مد لین عارض آگے آ گئی. حرف لین کے بعد اگر مد کا سبب سکون عارضی ہو تو وہاں پہ کیا ہوگی؟ مد لین عارض ہوگی. حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم، اگر سکون عارضی ہو تو لین عارض. جس طرح لإیلاف قریش پڑھیں گے لإیلاف قریش. ٹھیک ہے، جی. مد عارض اور مد لین عارض ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ مد عارض جو ہے نا اس میں طول اولا ہے، اس کے بعد توسط اور پھر قصر. لیکن مد لین عارض میں قصر اولا ہے، قصر یعنی ایک الف، اور توسط جو ہے نا وہ دو الف اڑائی الف، اور جو طول ہے وہ 3 الف اور 5 الف. سمجھ آ گئی؟ مد عارض میں طول اولا ہے، یعنی سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ طول کر لیں، اس سے کم اچھا یہ ہے کہ آپ توسط کر لیں، اس سے کم اچھا یہ ہے کہ آپ قصر کر لیں. لیکن مد لین عارض میں اس کا الٹا، سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ قصر کریں، یعنی لإیلاف قریش یہ قصر ہے. ٹھیک ہے، جی. اس سے کم اچھا یہ ہے کہ آپ اس میں توسط کر لیں، اور اس سے کم اچھا یہ ہے کہ آپ اس میں طول طول کر لیں مد لین عارض میں. آگے مد کی مختلف اقسام ہے، تو اتنا سبق میرے خیال سے کافی ہے. آپ لوگ ان دونوں چیزوں کو، ایک تو جو ہم نے پڑھا ہے را کے اور لفظ اللہ کے قواعد، انہیں ذہن نشین کر لیں، اور جو چیز سمجھ میں نہ آئے یا کم از کم ہر مشق کا ایک ایک لفظ آپ پڑھ کے مجھے جو ہے نا وہ کوئی مشکل دیکھ لیں ان میں سے حرف لفظ جو ہے نا وہ آپ پڑھ کے مجھے جو ہے نا وائس میسج کریں. اگر کوئی غلطی ہو تو میں آپ کو مطلع کروں. اور جو یہ مد کا سبب ہے، مد کا سبق ہے، اس سے بھی جو ہے نا وہ اچھی طرح سے نشین کر لیں. ابھی ایک دفعہ ہم جو ہے نا وہ مشق کر لیتے ہیں. پچھلی دفعہ جو مشق کی تھی وہی مشق ابھی بھی کر لیتے. چلے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. إن
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا सारे आप बात तवज्जो फरमाएं इसको दोबारा एक दफा पढ़ते हैं رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا شاباش يوم يقوم الروح والملائكة
يوم يقوم الروح دوبارہ سنیں یوم یقوم الروح آپ جس لیول میں پڑھ رہے ہیں نا اس لیول میں ہی رہیں ٹھیک ہے ایک دم اوپر چلے جانا اور ایک دم نیچے آ جانا یہ مناسب نہیں ہے ٹھیک ہے اپنی لیول کو پہچانے ٹھیک ہے سارے بچے جتنے بھی پڑھ رہے ہیں سب کے لیے بات کر رہا ہوں يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا يتكلمون دیکھیں لا 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 ي... لا يتكلمون إلا من یہ مقام ہے کون سی چل رہا ہے مقام مقام بیات طیب صاحب نہیں یہ جہار کا چل رہا ہے ٹھیک ہے جی لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا لا ایک مرتبہ دوبارہ مشق لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا شاباش لیکن مزید اس میں جو نا محنت کی کوشش کریں سارے بچے ہی ٹھیک ہے ہر مقام آپ کو پڑھنا آنا چاہیے ٹھیک ہے قسم جو آپ کو کہا جائے نا یہ مقام سنائے آپ فوراً آپ کو اس میں سنانا آتا ہو اسی مقام میں اسی طرز میں آپ فوراً سنا لیں کوئی مسئلہ نہ بنے اور جو بڑے مقابلہ جات ہوتے ہیں نا چاہے اذان کا ہو چاہے تلاوت کا ہو اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ تو آپ اپنی مرضی کی تلاوت سنا لیں گے لیکن دوسری دفعہ وہ آپ کو تلاوت اپنی مرضی کی بھی دیں گے اور مقام بھی اپنی مرضی کا دیں گے کہ اس مقام میں آپ نے شروع کرنا ہے اور یہاں پہ یہ مقام پڑھیں یا ویسے ہی کہہ دیں گے مطلقاً کہ یہ اس مقام میں جو ہے نا وہ آپ تلاوت سنائیں تو ان ساری چیزوں کا جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے آپ کو مکمل اس پہ جو ہے نا عبور حاصل ہونا چاہیے اور کوشش فرمایا کریں کہ کوئی سفر ہے یا ویسے ہی آپ بیٹھے ہیں تو ہینڈ فری وغیرہ لگا کے تو ہمیشہ تلاوت سنتے رہا کریں بڑے بڑے شیوخ کی ایک تو ان کی آوازیں بڑی تاثیر والی ہیں اور دوسرا بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں انسان سننے سے سیکھتا ہے اور آپ جتنا سنیں گے طرزیں آپ کے ذہن میں بیٹھیں گی تو آپ جو ہے نا وہ انشاءاللہ آگے سے آگے چلے جائیں گے اچھا جی ابھی پڑھتے ہیں لا يتكلمون إلا من أذن له
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. अभी ये आपने पता कौन सा मकाम पढ़ा है? आपने रस्त पढ़ा है, ठीक है, आपने रस्त पढ़ा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझ आ जाएगी। सिर्फ ये है कि आप सुनने वाले बने, ठीक है। सुनने वाला बंदा जो होता है ना वो बड़ा होता है, जो सुनता रहता है ना वो कामयाब हो जाता है जी। कुफारे मक्का जो थे ना, ये पीर नसीरुद्दीन शाह साहब फरमाने लगे एक दफा, ये कुफारे मक्का थे, सारे बड़े बड़े शुआरा थे ना, बड़ा बड़ा बोलते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुनी किसी ने नहीं, सुन लेते तो कामयाब हो जाते, वो सारे खुद बोलने वाले थे। अल्लाह करीम हमें जो ना अच्छी बातें सुनने वाला बनाए। आमीन। ज़ालिकल यौमुल हक़, सीखा। ज़ालिकल यौमुल हक़। 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 सैयद साहब ये दो जो मकाम है ना, इस पे आपने सही मेहनत करनी है। एक ये जहार का और दूसरा सी का, ये दोनों कमजोर है आपके। और बाकी बिल अमूम सारे बच्चे जो है ना वो लाजमी हर मकाम पे कोशिश करें। आप लिखेंगे ना यूट्यूब वगैरह पे तो वो मकामात आ जाते हैं, ठीक है जी। ठीक। मुझे मुझे 8 साल से ज्यादा अरसा हो गया है तिलावत करते, मतलब समझे 2016 में शुरू हुआ हूं ना, तो कितने साल बनते हैं, 4 और 2, हाँ तकरीबन 8 साल बनते हैं। तो फिर जाके अभी थोड़ी बहुत समझ आई है, अभी भी सारा कुछ नहीं पता। तो आप लोग तो अभी स्टार्ट हुए हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपने बस मेहनत छोड़नी नहीं है सबने, ठीक है। इंशाल्लाह। आपको जो इस्लाही बातें की जाती हैं ये सिर्फ इस्लाह के लिए होती हैं, कोई आप लोग को डांटने के लिए नहीं होती, तो इनका बुरा जी बिल्कुल। फरमाना। فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ये जो ना अभी हिजाज चल रहा है, ठीक है, दोबारा थोड़ा गौर से सुनिएगा। فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. अभी नाम शुरू हो गया ना,
إنا أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. ये साहब दोबारा ध्यान से सुने। इन्ना इन्ना أنذرناكم عذابا قريبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا. आप अभी ब्याज पढ़ रहे हैं, ठीक है? थोड़ा इस पे आपने बाद में ध्यान कर लेना, ठीक है? अभी इसका जवाब पढ़ते हैं। يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. यौम यौम शुरू इस तरह करना है, सही भर के ना, अच्छी तरह मजबूत आवाज में। यौम يوم यौम ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم.